الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم شرعی یہ بہت محترم چیز ہے اور اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. ومن لا يعظم العلم لا يعظمه العلم. جو علم کی تعظیم نہیں کرتا یا علم بھی اس کی تعظیم نہیں کرتا. جو اس علم کی طرف التفات نہیں کرتا یا علم بھی اس کی طرف التفات نہیں کرتا. جس بندے کی نظر میں، جس طالب علم کی نظر میں علم شرعی کی اہمیت نہ ہو اور اس کے بعد وہ یہ خیال کرتا ہو کہ مجھے اس سے فوائد حاصل ہوں گے، مجھے اس سے دین و دنیا میں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی، تو یہ ایک خواب ہے، یہ اس کا وہم ہے. اور اگر علم اتنی معظم چیز ہے، اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا درجہ قرآن مجید میں بتایا کہ باقی لوگوں سے میں نے بلند کر دی اور اس علم کو میں نے انبیاء کی میراث بنا دی ہے، اور اس علم کو میں نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے علم والوں کو چن لیا. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. کائنات کی سب سے بڑی گواہی جو توحید ہے، اس کے لیے اللہ نے علماء کا انتخاب کیا. تو اگر یہ علم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی شاندار چیز ہے، تو پھر اس علم کی حدود کی پامالی پر انسان کو غصہ آنا چاہیے اور انسان کو غیرت آنی چاہیے. الغیرۃ علی العلم اخت الغیرۃ علی المحارم. جیسے انسان کو اپنی ماں، بیٹی، بہن، اس پر کوئی دست درازی کرتا ہو تو اس پر غیرت آتی ہے، اس پر غصہ آتا ہے. اس سے کہیں بڑھ کر یہ بات ہے کہ جب کوئی انسان علم کی حدود کی پامالی کرتا ہو، بے ادبی کرتا ہو اور علم کی رسوائی پر تلا ہو تو انسان کو غصہ آئے، انسان کو اس پہ غیرت آئے، اور انسان علم کو ان لوگوں سے بچائے جو اس کے اہل نہیں اور جو اس کا پاس رکھنا نہیں جانتے. سلف صالحین کے بات بہت عام تھی کہ جب کوئی بندہ حدود علم کی پامالی کرنے والا ہو اور علم کے معاملے میں وہ بے رغبتی دکھاتا ہو اور استاد سے کیے گئے عہد کا، اس سے کیے گئے وعدے کا اور اس سے لگائی گئی شرط کا پاس نہ رکھتا ہو تو اس کے ساتھ راستہ جدا کر لیا جائے، اس کے سامنے علم کو نہ پھیلایا جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ بیان کیا جو طلب علم کے باب میں اصل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا. اس میں شرط کیا لگی تھی؟ لا اصیل کا امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے دوبارہ سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، پہلی دفعہ عذر بیان کر دیا، اس کے بعد کہا کہ اب اگر میں دوبارہ سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ ان سے سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو اپنے ساتھ مزید نہیں رکھوں گا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ استاد کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ طالب علم کو اپنے سے الگ کر دے اور اس کو پڑھانا چھوڑ دے تادیب کے لیے اور حجر شرعی کے لیے، تاکہ اس کے بعد معلوم ہو کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ مقام علم کے شائن شان نہیں تھا. کتنے ہی محدثین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی مجالس میں خلاف ادب امور کو برداشت نہیں کرتے تھے اور مجلس کو ترک کر دیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کان عبد الرحمن بن مہدی لا يتحدث في مجلسه ولا يبرأ فيه قلم ولا يبتسم احد. ان کی مجلس میں نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ کوئی اپنے قلم کو گھڑتا تھا، نہ کوئی ہنستا اور مسکراتا تھا. فإن تحدث أو برأ قلما صاح ولبس عليه ودخل. اگر کوئی ہلکی سی آواز بھی نکالتا، ہلکا سا اس کا قلم گھڑنے کی آواز آتی تو آپ اس پر غصے ہوتے اور اپنے جوتے پکڑتے اور اپنے گھر چلے جاتے. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابن نمیر، جن کا تعارف اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ زہد و ورع میں اور عبادت میں اور فضل و تقویٰ میں کتنے بلند مقام پر تھے. ان کے درجے میں آتا کان من اشد الناس فی ھذا، وہ مجالس علم کی توقیر کروانے میں، ان کی عزت کروانے میں انتہائی شدید ہوا کرتے تھے. امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، امام شافعی کے استاد ہیں، کتنا بڑا نام ہے. ان کے بارے میں آتا وکان وکیع فی مجلسی ایضا کانوا فی مجلسہ کانہم فی صلاۃ. وکیع کی مجلس میں ان کے شاگرد یوں بیٹھتے تھے جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہوں. فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل.
اور ذرا سا کوئی ان کو معاملہ ناگوار محسوس ہوتا جو مجلس علم کے آداب کے منافی ہوتا تو وہ اپنے جوتے پہنتے اور گھر میں چلے جایا کرتے تھے، ان کو پڑھانا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی عجیب ترین بات، امام محمد بن رافع النیسابوری رحمہ اللہ، معروف محدث سے نیشا پور کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنی مجلس کا انعقاد کیا کرتے تھے، حدیث سنایا کرتے تھے، اور ان کے سامنے علماء بیٹھا کرتے تھے، اور علماء کے ساتھ ان میں عبداللہ بن طاہر جو نیشا پور کا امیر تھا، اس کی اولاد اور اس کے نوکر جا کر خادم وغیرہ بھی آیا کرتے تھے مجلس میں، اور وہ سب کے سب ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ ان علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، ہنسنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور جب کبھی کوئی ان کے سامنے مسکراتا فَإِذَا تَبَسَّمَ وَاحِدٌ أَوْ رَاطَنَ صَاحِبَهُ قَالَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَيَأْخُذُ الْكِتَابَ، جیسے ہی وہ دیکھتے کہ دو بندے گفتگو کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، تو فوراً کیا کرتے، صلی اللہ علیہ محمد، درس کو ختم کر دیا کرتے تھے اور اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن جو امیر شہر تھا، امیر نیشا پور، اس کے کسی خادم نے، اس سے غلطی ہوئی کہ وہ ان کی مجلس میں مسکرا پڑا اور ان کی نظر ان پر پڑ گئی، تو امام محمد بن رافع رحمہ اللہ نے اپنے حدیث کی مجلس کو ترک کر دیا، پڑھانا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ محمد بن طاہر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اس خادم کو قتل کروں گا، اس نے اتنے بڑے امام کی مجلس میں یہ حرکت کی ہے اور اس کی وجہ سے وہ درس دینا چھوڑ گئے، تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اس بادشاہ کو ٹھنڈا کیا۔ اور یہ جو سنت علم کی، یہ بہت عام رہی ہے علماء میں، کتنے ہی علماء ایسے ہیں جن کے تراجم میں، جن کی سیرت میں آپ یہ بات پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو تادیب کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے مجالس چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو پڑھانے سے معذرت کر لیا کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو اپنے مقام کا اور اپنے علم کا کوئی پاس ہے، کوئی اس کا احساس ہے، کوئی اس کا گھمنڈ ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ علم فی نفسی اتنی مقام، اتنی محترم چیز ہے کہ اس میں ہر ایرے غیر نتو خیرے کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علم وہی بندہ حاصل کرنے کے لیے آیا جو اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، اس کو خیال ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے محدثین نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ باب باندھے کہ ایسے بندے کو علم نہ دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتا نہیں ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع الاخلاق الراوی میں، جو بہترین موسوعہ ہے طلبہ علم کے آداب کے بارے میں، الجامع الاخلاق الراوی وآداب السامع، اس میں باب قائم کیا، فرمایا باب کراہت التحدیث لمن لا یبتغیہ وان من ضیاعہ بذلہ لغیر اہلہ، اس بات کی کراہت، ناپسندیدگی کہ انسان اس بندے کو علم دے، اس کو حدیث بیان کرے جو اس کو چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، جسے اپنا کاروبار، اپنے گھر بار، اپنی دعوتیں، کھابے اڑابے چیزیں بڑی پسند ہیں نا، اور اس کو یہ ادھر پیش کرنے میں کوئی شرم و حیا بھی مانے نہیں ہے کہ میں گھر سے باہر تھا، میں دوستوں کے ساتھ تھا، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، بس علم حاصل کرتے ہوئے اسے اپنی مصروفیات آڑی آتی تھی۔ ایسے بندے کو علم دینا یہ علم کی توہین ہے، اور سلف صالحین ناپسند کرتے تھے کہ ایسے بندے کو علم دیا جائے، یہاں تک کہ وہ ایسے شخص کو علم دینے کو خنزیر کے گلے میں ہار پہنانے سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ کئی محدثین کے بارے میں بات آتی ہے، امام شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے عامش نے دفعہ دیکھا کہ میں کسی بندے کو حدیث بیان کروں تو کہنے لگے یا شعبہ تعلق الدر فی اعناق الخنازیر، خنزیروں کے گلے میں تم ہار پہناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اس بات کی؟ امام مغیرہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انی لاحتسب فی منع الحدیث کما تحتسبون فی بذلہ، میں بعض بے ادب طلبہ کو حدیث نہ بیان کر کے بھی اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، جیسے تم لوگ حدیث بیان کر کے اجر کی امید رکھتے ہو، اس طرح بے ادب طلبہ کو علم دینا یہ باعث اجر ہے، اس طرح بے ادبوں سے علم کو روک لینا یہ بھی باعث اجر ہے۔ امام اعمش فرمایا کرتے تھے کہ علم کی آفت یہ ہے ان تحدث به غیر اہلی، کہ اس علم سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ فرمائی اور کہا اما من استغنى فانت له تصدى، وہ عمراء، وہ شرفاء قریش کے جن کو آپ کے علم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بات سناتے ہیں نہیں سناتے، وہ آپ سے اعراض کرنے والے ہیں، آپ ان کو جا جا کے علم دیتے ہیں۔ واما من جاءك يسعى وهو يخشى، اور جو نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ کے بعد خود چل کر آئے علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو ناگواری کا اظہار کیا۔ تو ایسے بندوں کو علم دینا جو مستغنی ہے آپ سے، جن کو پرواہ ہی نہیں کہ استاد آیا ہے نہیں آیا، اس نے تیاری کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی، وہ میرے لیے وقت نکال کر بیٹھا ہے، ایسے بندے کے پیچھے علم کو رسوا کرنا، اس بات پر اللہ نے تنبیہ کیا قرآن مجید میں، اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ،
آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ صبر کریں جو صبح شام علم حاصل کرنے کے حریص اور شوقین ہیں۔ یحییٰ بن نبی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد علم کی مجالس ہے، کہ علم کی مجالس میں ان لوگوں کے ساتھ استاد اپنے آپ کو باندھے جو علم حاصل کرنے کے شوقین ہیں، اس پر حریص ہیں، نہ کہ علم کو لے کے لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتا پھرے کہ میں مجھ سے علم حاصل کر لوں۔ یہ بات مقام علم کو سیدھ نہیں دیتی۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک اور بات بیان کی ہے، فرمایا کراہت التحدیث لمن عارضہ الکسر والفتور حق الفائدۃ الا تساق الا الى مبتغیها، کہ علمی فوائد کا یہ حق ہوتا ہے، اس کے احترام کا تقاضا ہوتا ہے، یہ اسی بندے کو پہنچایا جائے جو یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دفعہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ اپنا کپڑا اس بندے کو نہ دکھایا کرو جس کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان کی مراد یہی تھی کہ جو دکاندار ہوتا ہے نا وہ اپنا تھان گاہک کے سامنے ہی کھولتا ہے، ہر آتے جاتے بندے کو رو کے اپنا سامان سودا نہیں دکھاتا۔ تو جس بندے کو علم چاہیے ہوتا ہے اس کے سامنے علم رکھنا چاہیے۔ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ بڑے معروف تابعی تھے، فرمایا کرتے تھے اپنا کھانا اس بندے کو کھلاؤ جسے کھانے کی حاجت ہے، جن کے پیٹ پیاری دنیا کے بھر کے میں وہ تو کھانا کھائیں گے نہیں، ان کے سامنے کھانا رکھنا ہے اس کھانے کی توہین ہے، وہ ٹھنڈا ہوگا، تمہیں اٹھا کر واپس لے جانا پڑے گا۔ بعین ہی بے ادب لوگ جنہیں علم حاصل کرنے کی پرواہ نہ ہو، ان کے سامنے اگر علم کو رکھ دیا جائے تو یہ اس کھانے کی معنی جو ٹھنڈا ہو جاتا پڑا پڑا، جو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس میں اس علم کی توہین ہے، اس کے وقار کی کمی۔ اور جو لوگ مجالس علم سے اعراض کرنے والے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ جب وہ اس عہد کے ساتھ شریک ہوئے ہوں کہ ہم اعراض نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مجالس علم میں ویسے ہی اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے حاضر ہونا، کہ جب انسان کو موقع ملے انسان چلا جائے کسی درس میں کسی واعظ میں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک ہے کہ انسان کسی استاد کی ملازمت اختیار کرتا ہے اس شرط پر کہ میں آپ سے علم حاصل کروں گا، اور اس کے بعد اس شرط کی پاسداری نہیں کرتا اور علم سے اعراض کرتا ہے بغیر عذر کے، وہ مجلس علم میں حاضر نہیں ہوتا، اور اس کو دنیا کے دیگر اپنے مقاصد اور منافع عزیز ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بینما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا بینما هو جالس فی المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، علم کی مجلس جاری تھی کہ تین لوگ آئے، فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، دو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان میں سے ایک واپس چلا گیا، اور ان دو میں سے بھی ایک ذرا قریب ہو کر بیٹھا اور دوسرا اس کو وہیں پر جہاں مجلس ختم ہوتی تھی آخر میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں آپ لوگوں کو تین بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اما احدهم فآوى الى الله فآواه الله، آوى الى الله فآواه الله، ایک بندے نے اللہ کی طرف جلدی کی، اللہ کی طرف لپکا، اللہ کی طرف پناہ اختیار کی، علم حاصل کرنے کے شوق میں آگے بڑھا تو اللہ نے بھی اس کو پناہ دی، اس کو اس علم میں فائدہ پہنچایا۔ واما الاخر فاستحیا فاستحیا اللہ منہ، دوسرے بندے نے چلو حیا کی کہ اس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، لیکن علم کا اس کو ذوق و شوق تھا تو اللہ نے بھی اس کی حیا کی اور اس کو بھی علم کا فائدہ پہنچ گیا۔ واما الاخر فاعرض اللہ عنہ، اس تیسرے بندے نے جس نے نہ علم کا شوق کیا نہ علم کی حیا کی، اس نے اعراض کیا، وہ مجلس کو چھوڑ کے چلا گیا، فاعرض اللہ عنہ، اللہ نے بھی اسے اعراض کیا، یہ علم بھی اسے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسا بندہ جو مجلس علم کو دیکھ کر اسے اعراض کر کے چلا جائے، یہ علم اتنا کمتر نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے رسوا ہوتا پھرے اور اس کو پھر بھی حاصل ہو جائے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ شیخ الاسلام تھے اپنے دور میں، امام احمد کے بڑے لائق شاگرد تھے، ان کا سفر نامہ جو امام احمد کے پاس گئے علم حاصل کیا وہ بڑا عجیب ہے، پڑھنا چاہیے اس کو۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ فرمایا کہ نے ایک دن اپنے طلبہ سے کہا انتم تطلبون العلم هكذا يطلب العلم انما احدكم اذا لم يكن عليه شغل يقول امضي يسمع العلم، کہ علم ایسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار ہے علم حاصل کرنے کا۔ تم لوگوں میں سے جب کسی کوئی اور مصروفیت نہ ہو دنیا جہان کی تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو جی استاد جی کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کر لیتے ہیں جا کے۔ پھر فرمایا انی لاعرف رجلا تمضی علیہ الايام في وقت طلبه للعلم لا يكون له عيش الا من ورق الكرنب، کہتے ہیں ہمارے وقتوں میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کئی کئی دن علم حاصل کرتے تھے اور کھانے کے لیے ان کے پاس گوبھی کے بوسیدہ پتے پھینکے ہوئے، وہ کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ اور محدثین جب ایسی باتیں کیا کرتے تھے تو عام طور پہ اپنی بات کر رہے ہوتے تھے کہ ہم نے حدیث کے لیے اور علم کے لیے یہ مشکلات کاٹی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صحابہ کرام کے سامنے واعظ کر رہے تھے،
باہر سے سامان تجارت آیا شام سے، تو صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو ترک کر دیا ایک ایک کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب کبھی کوئی دنیا کی بات ہوگی، تجارت کی، خرید و فروخت کی بات ہوگی، یا لہو و لعب کی بات ہوگی، تو یہ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے اپنے بعض چند قریبی صحابہ کرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا۔ علم کی مجالس کو، علم کی بات ہو جس میں شرکت کے آپ پابند ہوں اور آپ نے عہد کیا ہو، اس کو ترک کر دینا دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنی دعوتوں کے لیے، اپنی دیگر مصروفیات کے لیے، فلاں کام تھا، فلاں ضرورت تھی، میں گھر سے باہر تھا، میں سیر سپاٹے میں گیا ہوا تھا۔ انسان کو حیا آنی چاہیے، اللہ سے حیا کرنی چاہیے۔ وَإِذَا لَمْ تَسْتَحِ وَإِذَا لَمْ وَإِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ۔ یہ جو آپ کے اعذار ہوتے ہیں نا، جو میں مجموعے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس بات کی بڑی واضح علامت ہے کہ جس بندے کے اندر حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پرواہ نہیں میں کیا لکھ رہا ہوں یہاں پر، یہ علم کے مقام کے لائق ہے کہ نہیں اس کے لائق، واللہ المستعان۔ امام مالک کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمہ اللہ، جو امام مالک کی موطا کے راوی بھی ہیں، جب وہ مدینہ آئے امام مالک سے پڑھنے کے لیے تو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آواز لگائی کہ ہاتھی آ گیا۔ طلبہ نے ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے تھے، سب طلبہ مجلس چھوڑ کے چلے گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے۔ امام مالک نے یحییٰ سے کہا کہ تم نے ہاتھی نہیں دیکھنا، مجلس میں تو ہاتھی ہوتا بھی نہیں، جہاں جس علاقے سے تم آئے ہو مجلس سے، وہاں پر تو ہاتھی ویسے نہیں ہوتا، تمہیں نہیں دیکھنا کہ ہاتھی کیا چیز ہوتی ہے؟ کہنے لگے انما جئت من بلدی لانظر الیک واتعلم من هدیک وعلمک ولم اجئ لانظر الى الفیل۔ میں آیا ہوں اندلس سے سفر کر کے یہاں پر مالک کو دیکھنے کے لیے، اس کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ اس شاگرد کے ساتھ خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، اس کا خیال رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کو علم کے آداب کا اور علم کے وقار کا خیال تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، حالانکہ اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی چیز جو کبھی نہ دیکھی اس کو دیکھنے کے لیے انسان چلا جائے، لیکن وہ ہاتھی ان کی مجلس، ان کے درس کے وقت میں آیا تھا، اور یہ وقت ان کو استاد کے ساتھ طے تھا۔ آپ لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ نے کتنے کتنے ہاتھی پالے ہوئے ہیں، روزانہ آپ کوئی نہ کوئی نئے ہاتھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اور بعد میں بڑے آرام سے میسج کر دیتے ہیں کہ جی میں فلاں میرا ادھر تھا۔ اس طرح علم حاصل ہوتا ہے، یہ اس علم کی تعلیم ہے، یہ استاد کی تعلیم ہے۔ سلف صالحین کے یہاں مجالس میں، محدثین کی مجالس میں، وہ راتوں کو اگر فجر کے بعد مجلس ہے تو وہ ایک دن پہلے جا کر اپنی دعوات رکھا کرتے تھے کہ ہمیں کل جگہ مل جائے مجلس میں، درس میں بیٹھنے کی۔ اور یہاں پر جس کا دل کرتا ہے وہ اپنی آسانی سے سہولت سے مجلس میں داخل ہوتا ہے، مجلس کو چھوڑتا ہے، نہیں پڑھنا تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں جو ہے ہم نے ایک رکھا ہوا ہے سلسلہ تصویر کا، ریکارڈنگ کا، منہ اٹھا کے مانگ لیں گے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو علم کی رسوائی کا طریقہ ہی ہے نا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ سلف صالحین اعادت الحدیث کو، جو بات کہی گئی ہے اس کو دوبارہ سنانے کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو ہمارے دور کا المیہ ہے کہ مجبوراً ہم نے یہ سلسلہ رکھ دیا کہ چلو جی بعد میں ریکارڈنگ دے دی جائے گی، ورنہ یہ کوئی علم نہیں ہوتا ریکارڈنگ کے ذریعے، علم وہ ہوتا ہے جو استاد کے منہ سے اس کے سامنے بیٹھ کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں سیدنا عمر رضی اللہ ان کی آل میں سے ایک شخص جس کا نام نہیں بیان کیا گیا، یعنی کوئی محترم ہستی تھی نا، سیدنا عمر کے پوتوں پڑ پوتوں میں سے کوئی بندہ تھا، تو اس نے چھٹی کی ایک دفعہ، اور اگلے دن جب وہ آیا تو اس نے استاد جی سے کہا کہ میں کل نہیں آ سکا تھا، تو مجھے آپ بتا دیں کل کیا پڑھایا گیا۔ کہنے لگے اما علمت انه من غاب خواب واكل نصيبه الاصحاب۔ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ جو بندہ غائب ہوتا ہے، غیر حاضر ہوتا ہے، تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ اس کا قصور ہے، اور اس کا جو حصہ ہے وہ اس کے ساتھی کھا لیتے ہیں، لیکن جو علم اس دن بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھیوں نے اٹھا لیے، وہ اس سے آگے نکل گئے، اب دوبارہ اس کا اعادہ کرنا، دوبارہ اس کو سنانا، یہ میرے شان نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَنبَغِي لِمَنْ أَرَادَ سَمَاعَ الْإِمْلَاءِ الْبُكُورَ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْمَجْلِسِ۔ جس بندے نے علم حاصل کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ابتدا میں جلدی سب سے پہلے آ کر بیٹھے مجلس میں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجلس، وہ علم کی بات اسے چھوٹ جائے۔ بتأخیر الحضور وأن يتعذر عليه مع ذلك إعادته من قبل شيخ، کیونکہ اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ لیٹ ہونے کی وجہ سے یا بعد میں استاد کے انکار کر دینے کی وجہ سے کہ میں یہ اعادہ نہیں کروں گا، دوبارہ دہراؤں گا نہیں، اس سے وہ ان کی بات رہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہت سارے محدثین سے بات ملتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تاخیر پر، ان کے غیاب پر علم کا اعادہ نہیں کرتے تھے، جن میں سفیان بن عیینہ تھے، یزید بن ہارون تھے، اور دیگر ایک بڑی جماعت تھی۔
اور انسان یہ حیران ہوتا ہے کہ کیسے ایک شخص علم کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اور علم کی اصل جوہر کو پا لینے کے بعد کیف یطیب نفسہ، اس کا دل کیسے آمادہ ہو ہے اس بات پر کہ وہ علم کی مجلس کو چھوڑ دے اور دیگر مصروفیات کو اس پر غالب کر دے، فوقیت دے دے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ علم ہے، یہ تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں تمہاری زندگی ہے۔ کیسے ایک بندہ اپنی زندگی کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں وہ اپنے معاش کو، اپنی زندگی کے لیے جو لازم امور ان کو ترک نہیں کرتا، لیکن جو اس کی روح کی زندگی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کیا، اس کا علم ہے، تو جو علم حاصل کرتا ہے اور جو علم حاصل نہیں کرتا، یہ ایسے ہی ہیں جیسے زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ کہ ایسے ایک عزیز النفس انسان جس کو پتہ ہوتا ہے کہ علم کا کیا وقار ہے، علم کا کیا احترام ہے، میری ذات کا کیا احترام ہے، وہ علم کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید میں تمہاری شفا رکھی گئی ہے۔ یہاں سر درد ہوتا ہے، معمولی سی کوئی بات ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے تو درد چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے درد چھوڑتے ہیں، حالانکہ اپنے دکان پہ جانا نہیں چھوڑتے طلبہ، یہ ہے کہ نہیں؟ اسکول جانا نہیں چھوڑتے، کیونکہ اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، جاب جانا، کہیں تنخواہ کٹ جاتی ہے، کہیں حاضری لگنی ہوتی ہے۔ یہ علم شرعی ایسا رہ گیا جس کو چھوڑنا ہوتا ہے معمولی سے معمولی بات پر۔ سلف صالحین کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کانوا یستشفون بالعلم، کہ وہ تو علم کے ذریعے شفا پاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بخار ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، پریشانی ہو گیا، تو اس علم کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی، وہ زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابن جماعہ رحمہ اللہ نے، جو ان کی کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم، جو طلبہ علم کی آداب میں بڑی مفید کتاب ہے، اس میں ذکر کے فرماتے ہیں وَكَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَتْرُكُ الاشتغال لعروض مرض خفیف او الم لطیف، کہ ہمارے استادوں میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جو ایسے مرض کو، جو معمولی عارضی مرض ہے جیسے بخار ہے، یہ ہلکا پھلکا درد ہے، تکلیف ہے، شدید نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ علم کی مجالس کو چھوڑتے نہیں تھے، بل كان يستشفي بالعلم ويشغل بقدر الامکان وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الانبیاء، کہتے ہیں وہ علم کے ذریعے شفا پاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ علم میں مشغول ہوتے تھے، کیونکہ وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ علم نبوت کی میراث ہے۔ واللہ العظیم، جو طالب علم مجالس علم کو ترک کرنے والا ہے، ان میں حاضر نہیں ہوتا، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نبوت کی میراث ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوں، آپ اعراض کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کوئی چیز دے رہے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم چھوڑا آپ کے لیے، یہ ان کی میراث ہے، یہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے مجالس میں، جب آپ اپنی دنیاوی مصروفیات کو فوقیت دے کے، اور بسا اوقات صرف نیند کی وجہ سے، کسل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور علم کی اہمیت کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یار کا مقام ہے۔ ابن مخلد رحمہ اللہ اپنے استاد رمادی کے بارے میں فرماتے ہیں کان الرمادی جو اذا مرض استشفی بان يسمع علیہ الحدیث، کہ جب وہ بیمار ہوتے تو وہ طلبہ کو بلایا کرتے تھے کہ مجھ پر حدیث پڑھو، آ کے قرات کرو، اس میں میری شفا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے خود بتایا کہ جب میں بیمار ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا مطالعہ کرنا اور آپ کا علم کی باتوں میں مصروف رہنا یہ آپ کے بیماری کو بڑھائے گا۔ تو شیخ الاسلام نے فرمایا لا اصبر عن ذلك وانا حاکمك الى علمك الیست النفس اذا فرحت وسرت قویت الطبیعت، کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے علم کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ کیا طب یہ نہیں کہتی کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا مرض کم ہو جاتا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو طب یہ بات کہتا ہے، تو کہنے لگے فإن نفسی تسر بالعلم فتقوى به الطبیعت اجد راحة، کہ میں بھی جب علم کی بات پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو میرا بھی دل خوش ہوتا ہے اور میری طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا هذا خارج عن علاجنا، تو اس کو لے جو، اس کا علاج ہم سے نہیں ہوتا، اس کا علاج تو علم کے اندر ہے۔ شیخ الاسلام زکریا الانصاری رحمہ اللہ، جو شوافع میں متاخرین کے عمدہ ہیں، شوافع کے بڑے فقہاء میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیمار ہوتے تھے تو مطالعہ کیا کرتے تھے، اور اس مطالعے کی وجہ سے ان کو شفا ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح علامت الشام جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ، شام کے بڑے عالم مفسر، ان کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے۔ بلکہ زکریا انصاری رحمہ اللہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب کبھی میرے سر میں درد ہوتا یا مجھے کوئی اور ہلکی پھلکی بیماری ہوتی تو میرے استاد مجھے کہا کرتے تھے ان الاستشفاء بالعلم یذهب، علم کے ذریعے
شفا پانے کی نیت کرو، یہ درد ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہو جاتا تھا کہ سر درد ہے، کوئی اور بیماری ہے، تو میں کہتا تھا کہ یہ علم حاصل کروں گا، شفا مل جائے گی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم مجالس علم میں آتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ہماری بیماری ہے، یہ ہمارا مرض بن کر رہ گیا، بھاری پڑتا ہے نا۔ اللہ المستعان۔ اور طلبہ علم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایسا استاد جو ان سے علم کے تقاضوں پر عمل کروانے والا ہو، علم کے آداب کا تقاضا کرتا ہو، یہ استاد اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی شدت کی وجہ سے اور اس کی سختی کی وجہ سے علم کو چھوڑنا یہ درست بات نہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں علماء سختی نہیں کرتے، لوگ پڑھانے میں سختی نہیں کرتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ کسی نہ کسی نہ علم حاصل کر لیں، تو بہت سارے اپنے حق سے، حقوق سے جو ہے وہ اعراض کر جاتے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ طلبہ علم کو ان حقوق کا خیال نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی استاد ان حقوق کا مطالبہ کرنا شروع ہو جائے تو بات آپ کو عجیب لگے اور آپ بعد میں چمگویا کریں، ریپتے کریں کہ یہ جو ہے نا، یہ شدت ہو گئی اور یہ زیادہ ہو گیا اور معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور جرم اتنا بڑا نہیں تھا اور یہ اور وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد سے کیا کہا تھا؟ ستجدونی ان شاء اللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ استاد کے رویے میں اگر سختی ہو، شدت ہو، تو اس پہ صبر کر لینا یہ علم کا حق ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، بلکہ ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی سختی کا مطالعہ کیا، سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو ایک دو تین طلبہ بدنامی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو جو بندہ اس بدنامی کو چھوڑ کے چلا گیا، کیا اس نے استاد کا نقصان کیا؟ کیا اس نے اس علم کا کوئی نقصان کیا؟ اس نے سوائے اپنی ذات کے کسی چیز کا نقصان نہیں کیا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے کہا گیا، ان قوما یاتونک من اقطار الارض تغلب علیہم یوشک ان یذهبوا ویترکوک۔ کہا گیا کہ آپ امام ہیں مکہ کے، اتنے بڑے محدث ہیں، لوگ پوری دنیا سے آپ کے پاس آتے ہیں، تو اگر آپ ان پہ غصے ہوں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے علم حاصل کرنا، آپ سے پڑھیں گے ہی نہیں۔ پھر جس بندے نے کہا تھا نا، اس کو کہنے لگے ہم قائدا مثلک ان یترکوا ما ينفعهم لسوء خلقی، کہتے ہیں وہ بھی تیری طرح بیوقوف ہوں گے کہ اپنے فائدے کی چیز، اس علم کی بات کو میرے رویے کی وجہ سے ترک کر دیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے کے سامنے دو بندے پڑھنے کے لیے آتے تھے، دو تھوڑا طلبہ پڑھنا پڑھنے کے لگا۔ لیے آتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ایک طالب علم کو اس میں سے ڈانٹا، اور اس ڈانٹ میں کوئی یعنی بظاہر ایسا پہلو تھا جو باقی طلبہ کو ناگوار لگا، یعنی بڑی سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا۔ تو اس طالب علم کو جس کو ڈانٹا گیا تھا، اس کو کسی دوسرے نے جو بڑا سیانا انسان تھا، اس کو کہنے لگا کہ اگر آمش مجھے اس طرح ڈانٹ رہے ہیں جیسے تجھے ڈانٹ رہے ہیں، تو میں تو ان کی مجلس میں آنا چھوڑ دیتا۔ امام آمش رحمہ اللہ نے فرمایا، اذن هو احمق مثلک یترک ما ينفعه لسوء خلقی، یہ تیری طرح بیوقوف نہیں، احمق نہیں کہ یہ بھی میرے غصے کی وجہ سے اپنا فائدہ چھوڑ دے، اپنے علم کی بات چھوڑ دے۔ امام سمیری رحمہ اللہ جو فقہائے احناف میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی مجلس میں تھے کہ ابو یوسف القاضی رحمہ اللہ جو احناف کے بڑے اماموں میں سے، ان کی بات چلی تو امام دارقطنی محدث تھے، تو انہوں نے اصول حدیث کی روح سے ان پر کلام کیا، ان پر جرح کی۔ تو سمیری رحمہ اللہ اس وجہ سے اس مجلس میں جانا جو انہوں نے چھوڑ دیا کہ انہوں نے ہمارے امام پر جو ہے جرح کر دی، اور بعد میں کہتے تھے لیتنی لم افعل واحذر ابا الحسن انصرافی، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، میں نے اس مجلس علم کو ترک نہ کیا ہوتا، میرے اس مجلس کو چھوڑ دینے نے دارقطنی کو کیا نقصان پہنچایا؟ دارقطنی کا اس میں کوئی نقصان نہیں، اور نہ علم شریع کا اس میں کوئی نقصان ہے۔ تو بجائے اس شدت کو برداشت کرنے کے اور اپنی اصلاح کرنے کے، طلبہ کے لیے آسان کیا ہوتا ہے کہ معذرت کر لیں، رخصت لے لیں، یہ ان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک علم شریع کے وقار اور احترام نے ان کے دل میں جگہ نہیں بنائی۔ واللہ المستعان۔ اور اسی طرح یہ بات بھی طلبہ علم کو معلوم ہونی چاہیے کہ تادیب کرنا طلبہ کی، ان سے ادب کا تقاضا کرنا، یہ سختی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ استاد جب طلبہ علم کو یہ سکھاتا ہے اور اس معاملے میں ان پر سختی کرتا ہے کہ علم کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے اور علم کو اس کی تعظیم اور عظمت کے ساتھ حاصل کیا جائے، تو اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ استاد اپنے رویے کا اور اپنے مزاج کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور استاد طلبہ پر بے جا سختی کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو جائیں اور یہ علم شریع سے دور ہو جائیں۔ واللہ و باللہ و تاللہ قطعا ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اور صرف طلبہ علم کی خیر خواہی ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے علم کو ان اصولوں پر حاصل کرو جن اصولوں پر یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نہیں سمجھتے؟
طلبہ کی تادیب، زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہی ان کے لیے شفقت ہے، ان کے لیے نصیحت اور خیر خواہی ہے اس میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالیدین تغسل احداهما الاخرى، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے دو ہاتھ ہوتے ہیں کہ جب دھویا جاتا ہے تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی میل کچیل کو دور کرتا ہے نا۔ وقد لا ينقلع الوسخ الا بنوع من الخشونة، اور بسا اوقات ہاتھ کی میل کچیل ذرا سختی کے ساتھ اس کو ملنے سے ہی دور ہوتی ہے۔ تو استاد کی سختی ہوتی ہے یہ اس میل کچیل کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے جو طلبہ علم کے دنوں پر زنگ کی مانند ان کے دل کو خراب کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ علم میں سختی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ طلبہ علم کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، وہ اس علم کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو جانے۔ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ، عمدۃ الاحکام، دیگر بہت ساری کتابوں کے مصنف، بڑے جلیل القدر امام تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جی کوئی وصیت ہے، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں ہمیں؟ کہنے لگے لا تضيعوا هذا العلم الذي تعبنا عليه، بیٹا اگر نصیحت ہے تو یہ ہے کہ یہ علم جس کے لیے ہم نے مشقتیں دیکھی، ہم تھکے ہیں، اس علم کو رسوا نہ کر دینا، اس کو ضائع نہ کر دینا۔ امام شابی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات وہ حدیث جب بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے خذها بغیر شیء قد كان الرجل يرحل فيما دونها الى المدينة، یہ جو حدیث میں نے تمہیں مفت میں بیان کر دی ہے گھر بیٹھے بیٹھے تم نے یہ علم حاصل کر لی، تو یہ حدیث تم نے مفت میں مجھ سے لے لی ہے۔ حالانکہ ہمارے وقت میں ایک بندہ کوفہ سے مدینہ سفر کیا کرتا تھا ایک حدیث کو پانے کے لیے۔ واللہ العظیم آپ کو پتہ ہو کہ امام احمد نے، امام بخاری نے، امام شافعی نے یہ علم کیسے حاصل کیا اور کیسے آپ تک پہنچایا، تو آپ کو اس بات سے حیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام دہ بستر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور تب بھی اس علم کو حاصل نہیں کرتے اور درس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واللہ آپ کو حیا ہے، آپ کو اس بات سے حیا ہے کہ میں کل جابر رضی اللہ عنہ کا اور ابو ایوب انصاری کا سامنا کس منہ سے کروں گا، جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے کوئی مدینہ سے شام جا رہا ہے، دمشق جا رہا ہے، کوئی مدینہ سے مصر جا رہا ہے، وہ اس علم کی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اتنے اتنے لمبے اسفار کر دیے، اور ان کو یہ بات پتہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں ایسے نمونے اور شگوفے پیدا ہو جائیں گے کہ گھروں میں اپنے نرم و گزار بستروں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنا ان پر گراں ہو جائے گا، وہ اتنا تھکتے آپ کے لیے۔ انسان کو صالحین کا سامنا کرنے سے حیا آنی چاہیے، اور انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ علم کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکرانہ کیا، اللہ نے آپ پر یہ نعمت کر دی، اس علم کا حصول آپ پر آسان کر دیا، کتنے اسفار، کتنے اموال کا لگانا، کتنی مشقتوں کا اٹھانا ختم ہو گیا اس دور میں، انسان پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کرے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کی نعمت کو پہچان لے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، پھر اس کا انکار کر دے، پھر اس سے اعراض کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجلس علم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں فرشتے آتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں، رحمت اترتی ہے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی ڈٹائی کی بات ہے کہ ایک بندے کو یہ پتا ہو کہ وہ مجلس ہے جہاں پر فرشتوں نے نازل ہونا ہے، اس کو کوئی شوق و ذوق نہ ہو، اس کے دل میں کوئی رغبت نہ ہو کہ فرشتوں سے ملاقات ہوگی، ان کی مجلس میں جاؤں گا میں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، اللہ کی مغفرت پانی ہے میں نے۔ ایک انسان کو پتا ہو کہ اللہ کی رحمت یہاں سے مل رہی ہے، اللہ کا فضل مل رہا ہے، فرشتے یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان فضائل کو جانتے ہوئے مجھے ٹھکرا دے، واللہ یہ بات سمجھنا محال ہے کہ کسی شخص کو علم اور اس کے حقائق کا اندازہ ہو جائے اس کے بعد وہی حرکتیں کرے جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں ہماری جہالت کی وجہ سے۔ اور آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی انسانیت ہے جو کہاں کہاں بھٹک رہی ہے۔ آپ اپنی عمر کے، اپنے ہم عمر لڑکوں کو دیکھیں جو معاش کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں پریشان ہوتے پھرتے ہیں، دو وقت کی روٹی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کو کئی کئی طرح کی مصروفیات میں کھپا کے رکھ دیا ہوا ہے، کوئی معاش کے لیے پریشان ہے، کوئی گھر کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کسی کے پاس علم حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور اللہ کی اس تمام مخلوقات میں 1% یا اس سے بھی کم ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم شریع کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اللہ کا احسان، اس فضل، اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی پاس نہیں ہے اس کا۔ اگر اللہ چاہتے تو آپ بھی ان کی طرح ہوتے ہیں نا، آپ بھی کسی کوئلے کی کان میں، نمک کی کان میں گھسے ہوتے، کوئلے نکال رہے ہوتے ابھی ہیں، آپ بھی کسی سمندر کی تہہ میں ہوتے، کوئی آپ دو میں لگے ہوتے ادھر جہازوں کے نیچے جا کے ان کے تیل بدل رہے ہوتے۔ آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات میں آپ کو اس لوگوں میں سے نکال کے یہ فضل کیا، آپ پر یہ احسان ہے کہ گھر بیٹھے علم آپ تک پہنچ رہے ہیں، اس کا کوئی حق ہوتا ہے، اس کا کوئی احترام ہوتا ہے، کوئی اس کا خیال ہوتا ہے؟
انسان کو آداب علم کے ضیاع پر جس قدر افسوس ہو اتنا ہی کم ہے آج کے دور میں. اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ علم ایسا علم جو ادب اور تزکیے کے بغیر حاصل کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہی وجہ کہ علم ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا، ہماری کوئی اصلاح نہیں کرتا، معاشرے میں بھی ہماری کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا، کوئی ہمارا وقار نہیں ہوتا. واللہ العظیم یہ جو علم ہے یہ تجمعات بندے اکٹھے کر لینا، 10 طلبہ پڑھیں تو 20 ہو جائیں، 20 ہیں تو 50 ہو جائیں، 50 نہیں ہیں تو 100 ہو جائیں، یہ علم کا مقصد ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں طلبہ کے لیے اور علم کو آسان کرنے کے لیے اور بلکہ اس کو رسوا کرنے کے لیے بڑی بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں. پہلے ریکارڈنگ دی جاتی ہے، پھر یہ کہ جی ریکارڈنگ آپ کے لیے رکھ دی ہے، جب مرضی اس کو آپ سن لیں. اور استاد جی گھر آ کے آپ کو پڑھا دیں گے، آپ کی مرضی کا ٹائم رکھ دیا جائے گا، بلکہ بعض کورسز میں کرے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی کا وقت، آپ کی مرضی کی کتاب. یہ علم ہوتا ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، اللہ کو ایسے بندوں کی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کا انتظار نہیں کرتے کہ کب میرے پاس آئے گا. یہ بندے کی حاجت ہوتی ہے، یہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دین اور علم کے تقاضوں کو پورے کرنے والا نہیں ہے تو اللہ بدل دیتے ہیں اس کو. اللہ کی سنت ہے. اللہ ایسے طلبہ کو، ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو علم کے تقاضوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں. کتنے طلبہ تھے جو پہلے برنامے میں ہمارے ساتھ تھے، جب وہ چلے گئے تو کوئی نقصان ہوا ہمارا یا علم کا نقصان ہوا؟ اللہ نے ان طلبہ کے ذریعے دوسروں کو بدل دیا جو ان سے کہیں بہتر علم کا وقار کا خیال کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما انت علیہم بحفیظ وما انت علیہم بوکیل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کیا آپ نے ہر بندے کو ہر بات پہنچا کر ہی آپ نے دم لینا؟ نہیں، آپ ان پر نگران نہیں ہیں. ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو علم کی بات کو پہنچا دینا صرف. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، ان میں کوئی خیر اللہ دیکھے گا تو یہ بات ان تک پہنچ جائے گی، یہ علم کو فائدہ پہنچا دے گا. ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون. اللہ نے کہا کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو یہ علم کی باتیں سننے پر آمادہ ہوتے. شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاید کی ضمن میں اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں لوگوں کا علم اور علمی مجالس سے بے رغبتی برتنا، اس میں نہ آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آئی گی. یہ بہت سوچنے کا مقام ہے کہ لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر کوئی خیر باقی ہوتی تو علم کی بات سننا پر آسان ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین، جو بندہ دین کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اللہ نے اس کا خیر کا ارادہ کیا ہوتا ہے. جس بندے پر مجالس علم میں بیٹھنا دشوار ہو گیا، اس کی مصروفیات بڑھ گئیں، علم حاصل کرنا گناہ ہو گیا، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ اب خیر کا ارادہ نہیں فرمایا، اس کے دل میں اب خیر باقی نہیں رہی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا تو اللہ نے اس کو ٹیڑھا کر دیا کہ جاؤ جہاں جا کے تم نے رسوا ہونا رسوا ہو جاؤ. لا یلقیہم اللہ بالا حسالت ان کا حسالت الشعیر، ایسے لوگ آ جائیں گے جو گھاس پھوس کی مانند ہوں گے، اللہ کو ان کی پرواہ ہی نہیں. اللہ المستعان. اللہ ہمارے حوال پر رحم فرما دے، اللہ ہماری نیتوں کو اصلاح فرما دے، تعلیم میں بھی تعلم میں بھی. اور اللہ ہمیں اس طرح علم لینے والا بنا دے جس طرح علم لیا جاتا ہے، جو اس کا حق ہوتا ہے. اللہ المستعان. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.